أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. سورہ شعراء آیت 24۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے؟ پس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو نابود کر دیتا ہے اور اپنے فرامین کے ذریعے حق کو پائیداری بخشتا ہے۔ وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے یقیناً خوب واقف۔ یہ مختلف متعدد علماء نے کہا ہے، روایت ہے کہ یہ چند آیات جو ہے وہ مدنی ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ آیات کے مدنی ہونے کے اعتبار سے، اس آیت کا آیہ مودت سے مربوط ہونے کے اعتبار سے ہم بظاہر یہ تفسیر کر سکتے ہیں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے قربا کی مودت کو اجر رسالت قرار دے کر اللہ پر بہتان باندھا ہے، اپنی طرف سے کہا ہے اب اپنے بچوں کے بارے میں؟ یہ ربط اس طرح بنتا ہے۔ آیت مدنی ہے اور آیہ مودت کے ساتھ اس آیت کا ربط ہے، اس لیے اس طرح ہم تفسیر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ آیہ قربا سے متعلق ہے، کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا ہے، منافقین نے، لوگوں سے مراد منافقین، مدینہ میں منافقین زیادہ تھے، منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول نے اپنے کو منوا لیا اور اب بچوں کو بھی منوانا چاہتا ہے، اور یہ اپنی طرف سے یہ بات بنا لی ہے کہ میرے قریبی ترین رشتہ داروں کی محبت اجر رسالت ہے۔ کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ رسول کا اپنا خود ساختہ ہے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کوئی رسول اگر اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ فوری ظاہر ہوتا ہے، مہلت نہیں ملتی۔ دوسرے لوگوں سے جرم صادر ہوتا ہے، مہلت مل جاتی ہے، بڑے بڑے مجرموں کو مہلت ملتی ہے، فراعنہ کو اور دیگر ظالم اور خونخوار لوگوں کو مہلت مل جاتی ہے۔ اگر جس کو اللہ تعالیٰ نے خود نبی بنا کر بھیجا ہے وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، مہلت نہیں ملے گی جی، اسی وقت فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد عمل ہوگا، جیسا کہ ادھر فرمایا ام یقولون افتری علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے یہ بات کی ہے تو آپ کے دل پر اللہ مہر لگا دے، یہ فوری رد عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو جائے گا، جیسا کہ ہے ایک آیت ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر اس نبی نے کوئی تھوڑی سی بات بھی گھڑ کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اور پھر ان کی شہرک کاٹ دیتے۔ یہ فوری
موت کی سزا، نبی اگر یہ کام کرے، نبی سے جرم ثابت ہو جائے، مہلت نہیں ملا کرے گی۔ یہاں بھی اسے آیت میں فرمایا کہ فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر آپ نے اپنی طرف سے گھڑ کر کے بتا دیا تو آپ کے دل پر مہر لگا سکتا ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اس باطل نسبت کو اسی وقت صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے، اللہ کے اوپر بہتان کیا ہے، تو یہ باطل بات ہوگی، اس باطل بات کو فوراً محو کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ باطل اگر دشمنوں سے صادر ہوا ہے تو ان کو مہلت ملتی ہے، اگر کوئی باطل بات اپنے نبی سے صادر ہو جائے معاذ اللہ، کوئی مہلت نہیں ملتی۔ وَيَحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے فیصلوں کے تحت جو ہے وہ حق جو ہے ظاہر کر دیتا ہے، چونکہ باطل اب ظاہر ہوا ہے اپنے نمائندے کی طرف سے، یہ قابل برداشت نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انہ علیم بذات الصدور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، اور وہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہے۔ اسی تسلسل میں ہم اس کی تفسیر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر رسالت مآب کے اوپر افطرا باندھا کہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ بولا، اپنی طرف سے کہا ہے میرے بچوں سے، میرے قریبی ترین رشتہ داروں سے محبت کرو، یہ اجر رسالت ہے، یہ اگر نبی نے اپنی طرف سے کہا اور بہتان لگائے، لوگوں نے رسالت مآب کے خلاف بہتان لگایا کہ رسول نے جھوٹ بولا ہے اللہ کے پر، بعد میں اگر کسی نے توبہ کی، کسی کی ہدایت ہو گئی، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، گناہوں کو معاف کرے گا، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو ہر جنبش کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جرم سرزد ہونے کے بعد انسان اگر تائب ہوتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اس میں استثناء نہیں ہے کسی بھی جرم سے، سوائے حقوق الناس کے۔ حقوق الناس کے لیے جس کا حق مارا ہے اس سے مربوط ہے، لیکن باقی حقوق اللہ کے لیے حتیٰ شرک، ایک شخص مشرک ہے، مرنے سے ایک دن پہلے وہ شرک چھوڑ کر توبہ تائب صدق دل سے توبہ کر کے مرتا ہے، توبہ قبول ہے، پوری زندگی مشرک رہا، توبہ قبول ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور یہ گناہ کبیرہ ہو تو بھی وہ گناہ کبیرہ کو بھی اللہ معاف کرتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اور اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو تو نکفر عنکم سیئاتکم، باقی گناہوں کو اللہ خود معاف کرے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ غفور رحیم ہے، نہ توبہ ہے نہ کوئی اور کام ہے، خود معاف درگزر کرے گا، خود معاف کرے گا۔ اگر بڑے گناہوں سے بچے انسان، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، سیئات کو اللہ خود معاف کرتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ایمان لانے والوں اور اعمال صالح بجا لانے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لانے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، وہ اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ یستجیب قبول کرتا ہے۔ جی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا جو ہے مسئلہ ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور صدق دل سے دعا کرتا ہے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور جو آپ نے دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا معافی کے لیے دعا کی ہے یا کسی حاجت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ مانگنا سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ سے مانگنا۔ اللہ سے مانگنا میں عبودیت ہے، فروتنی ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کا اعتراف ہے، اور اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہے کا پر ایمان ہے۔ اللہ سے مانگنا میں بہت کچھ ہے، اس لیے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی روح ہے، مغز ہے، عبادت کا مغز ہے دعا۔ سنی مصادر میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ سے مانگنا عبادت ہے، بندگی ہے۔ یہ اللہ کی بالادستی کے پر ایمان ہے، تبھی تو اللہ سے مانگتا ہے۔ اور جب مانگا اللہ سے تو جو چیز مانگ لی ہے اس کو بھی دیتا ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اس کے علاوہ بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اللہ سے 10,000 مانگا ہے، اللہ 10,00,000 دیتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے آیت کے جملہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ کی تفسیر میں فرمایا، وہ کیا ہے یزیدہم من فضلہ؟ جی وہ الشفاعۃ لمن وجبت لہ النار، وہ شفاعت ہے، اللہ اپنی طرف سے جو فضل انعام کرتا ہے وہ شفاعت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر جہنم جانا کا فیصلہ ہوا تھا، وجبت لہ النار، جنت میں جانے کا اٹل فیصلہ ہوا، وجبہ اٹل فیصلہ۔ جی ممن احسن الیہم فی الدنیا، جن لوگوں نے دنیا میں مومنین پر احسان کیا ہے، مومنین پر لوگوں نے احسان کیا ہے، اور احسان کرنے والے لوگوں کو شفاعت ملے گی، خواہ اس کے جہنم میں جانے کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے تو بھی۔ کیوں شفاعت ملے گی؟ مومن کی مدد کی، یہ بڑی بات ہے۔ ابھی ایک حدیث جو قابل توجہ حدیث ہے اور انتہائی قابل توجہ ہے، یہ حدیث کے راوی امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ ایک طویل حدیث میں آپ نے فرمایا، یہ مستدرک الوسائل میں ہے یہ حدیث، کہ کل قیامت کے دن ہمارے محبین سے کہا جائے گا، حدیث کا ترجمہ ہے، کل قیامت کے دن ہمارے محبین سے کہا جائے گا، اے ولی خدا، اس میدان محشر میں دیکھو کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس نے دنیا میں تم پر احسان کیا ہے، یا تجھ سے کسی مصیبت کے ٹالنے میں مدد کی ہے، یا تیرے کسی حادثے میں تیری فریاد کو پہنچائے،
یا تجھ سے کسی دشمن کو دور کیا ہو یا کسی معاملے میں تجھ پر احسان کیا ہو تو اس کا شفیع بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کا شفیع بنے گا۔ اگر وہ شخص مومنوں میں سے حق پر ہے تو ان کی شفاعت کر کے اس پر اللہ کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ وہ حق پر ہے، مومن ہے، جس نے آپ پر احسان کیا ہے، اس کے لیے اضافہ ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا اضافہ ہوگا کہ اس نے اس مومن کی مدد کی ہے۔ اور اگر وہ شخص بے معرفت ہے، مثلا ائمہ کو امام نہیں سمجھتے، منصوص من اللہ نہیں سمجھتے، معصوم نہیں سمجھتے، واجب الاطاعہ نہیں سمجھتے، بے معرفت یہی ہے نا، واجب الاطاعہ نہیں سمجھتے، تو اس کمی کو شفاعت کے ذریعے پورا کرے گا، تو اس شخص کی بھی شفاعت ہو جائے گی۔ اور اس کی جو بے معرفتی کی وجہ سے ثواب میں، اجر میں، درجے میں کمی ہے، وہ کمی پوری کی جائے گی۔ سبحان اللہ جی، کیوں؟ اس لیے اس نے ایک مومن کے اوپر احسان کیا ہے دنیا میں جی۔ اگر وہ شخص کافر ہے جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ کافر کو نجات تو نہیں مل سکتی جی، عذاب میں تخفیف ہوگی۔ پھر فرمایا، اس کے بعد فرمایا ابھی عربی عبارت کے ساتھ، وَكَأَنِّي بِشَيْعَتِنَا هَؤُلَاءِ يَطِيرُونَ فِي تِلْكَ الْعَرَصَاتِ كَالصُّقُورِ وَالْبُزَاتِ، کہ ہمارے شیعہ جو ہے وہ محشر کے میدان میں شاہینوں کی طرح اڑیں گے، یہ یطیرون اڑ جائیں گے، فینقضون علی من احسن فی الدنیا الیہم انقضاض البزات والصقور علی اللحوم، تو جن لوگوں نے دنیا میں ان پر احسان کیا ہے، ان کو جس طرح باز اور شاہین اچک کر کے اٹھا لیتے ہیں دنیا میں، وہ اس طرح اٹھا لیں گے محشر کے اس میدان میں، وہاں اربوں لوگ بیٹھے ہوں گے، پہچان لیں گے اور اس کو اٹھا کر کے ادھر لائیں گے۔ فَكَذَلِكَ، اسی طرح يَلْتَقِطُونَ مِنْ شَدَائِدِ الْعَرَصَاتِ، یہ شہبازوں اور باز کی طرح ان کو اٹھائیں گے ایسے حشر کے میدان سے۔ من کان احسن الیہم فی الدنیا، جن لوگوں نے دنیا میں ان کے اوپر احسان کیا ہے، فیرفعونہم الی جنات النعیم، پھر اٹھا کر کے جنات النعیم کی طرف لے آئیں گے۔ مستدرک الوسائل میں اس مضمون کے اور بھی احادیث بہت ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور احسان کا اضافہ کریں گے ان لوگوں کے اوپر جو مومنین کے اوپر احسان کیا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراوانی کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ایک مقدار سے نازل کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر نگاہ رکھنے والا ہے۔ عام حالات میں رزق اور نعمتوں کی فراوانی سرکشی کا سبب بنتی ہے، جتنے بھی دولت مال جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان سرکش ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے
انسان کے اندر جو خوابیدہ درندہ ہے وہ سینگ نکالتا ہے۔ خوابیدہ درندہ کیا ہے؟ خواہشات۔ حدیث ہے نا، اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک، تمہارے سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے، خواہشات۔ اب مال زیادہ ہوتا ہے، مال نہیں ہے تو خواہشات جو ہے وہ دبے رہتے ہیں، وہ سر نہیں اٹھا سکتے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب وسائل جو ہے وہ فراوان ہو جاتے ہیں تو خواہشات زندہ ہو جاتے ہیں اور سر اٹھاتے ہیں، اور اس کو سینگ نکلتے ہیں، پنجے نکلتے ہیں، اور یہ درندہ پھر قابو نہیں آتا، یہ آپ کے قابو نہیں آتا، پھر وہ چیر پھاڑ کرتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بات پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایسی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی دے دے تو وہ سرکش ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو رزق میں فراوانی دے رکھی ہے، وہ سرکش بھی ہو رہے ہیں، ہر جرم کا ارتکاب کرتا ہے وہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ جواب میں فرمایا لعبادہ، اپنے خاص بندوں کے لیے فرمایا، سب کے لیے نہیں، اپنے خاص بندوں کے لیے فرمایا کہ یہ بندہ اچھا ہے، اس کو زیادہ رزق نہیں دیتا ہوں، زیادہ رزق دے دوں تو پھر اس کے خواہشات کا درندہ جاگ جائے گا اور چیر پھاڑ کرے گا اور بیچارے کو جہنم رسید کرے گا، لہٰذا اس پر رحم کرتے ہوئے دولت زیادہ نہیں دیتا اللہ، اور اسی دولت کی وجہ سے وہ دنیا میں بے سکون بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے وہ عذاب میں نہیں جاتا، وہ دولت فراوان ہو پھر بھی اس کا وہ جو درندہ ہے خواہشات کا، وہ بیدار نہیں ہوتا، کنٹرول میں رکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ دولت کی وجہ سے لوگ بے سکون ہو جاتے ہیں اور عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، یہ بڑی سزا ہے، یہ خاص عباد کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ ان کے لیے رزق میں فراوانی نہ ہونے دیتے ہیں، جہنم جائے۔ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْغِنَى، میرے بندوں میں کچھ ایسے ہیں کہ وہ اگر مالدار ہو تو اصلاح ہو جاتے اس کی، نہیں تو خراب ہو جائے گا۔ فَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ، اگر میں اس کو محتاج بناؤں تو وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرَ، بندے کچھ ایسے ہیں کہ ان کو فقیر رکھا جائے تو درست ہے، اس کے مصلحت میں۔ فَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ، اگر اس کو میں مالدار بناؤں تو پھر وہ اپنے آپ کو خراب کر دیتا ہے۔ اس کو مالدار نہ بنانا ان پر احسان ہے، دوسرے کو مالدار بنانا اس کے اوپر احسان ہے۔ بندے جو عباد ہیں، اپنے خاص بندے، اچھے بندے، ان کی مصلحت کے مطابق اللہ دولت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، اپنے حکیمانہ مشیت کے تحت بندوں کی مصلحت کے مطابق اللہ تعالیٰ رزق کسی کو دیتا ہے، کسی سے رزق لینا بند کر دیتا ہے۔ یہ لوگوں میں موجود خصلتوں کے اوپر مبنی ہے، کسی کی خصلت کچھ ہے، کسی کی خصلت کچھ ہے۔ اس بندے کی خصلت کے مطابق اگر اس کو مال نہ دیا تو یہ بہت خرابی کرے گا، مال دے دو۔ یہ دوسرے بندے کی خصلت ایسی ہے کہ اس کو فقیر رکھنا مناسب ہے۔ حدیث میں ہے وَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ هَذَا الْخَلْقَ عَلَى هَذَا لَمْ يَلُمْ أَحَدٌ أَحَدًا،
اگر لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ کیسا اس کو اللہ نے خلق کیا ہے تو اس کی ملامت نہ کرتا. یا آج کل کے سائنسی اعتبار سے بھی مسئلہ واضح ہوا ہے کہ اس کا انسان کی جین کے اندر خصلت ودیعت ہے، جبر تک نہیں، ترجیح کے حد تک ہے. اور اگر اس کے اندر جو مصلحت ہے اس کے مسئلے جینیٹک مسئلے کو اگر سمجھے لوگ تو پھر اس کی مذمت نہ کرتے، لم یلو، کہتے ہیں ہاں اسے تو ایسا ہی کرنا تھا. تو اس طرح ہے کہ لوگوں کی خصلتیں جو ہے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خصلتوں کے مطابق ہے، دولت دیتا ہے اور دولت نہیں دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.